اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته اِلَٰهٌ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء رزقا اِلَٰهٌ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ سورہ نمل آیات 62 سے 64۔ آیت نمبر 59 کے اختتام میں ہم نے یہ بات جانی تھی، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ چیزیں جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر اللہ کے تعارف میں پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ جس نے تخلیق کیا ہے آسمانوں کو، زمین کو، اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی۔ پھر اللہ اس پانی کے ساتھ خوشنما باغوں کو اگاتا ہے، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ کیا تمہارے یہ معبود باطلہ بہتر ہیں یا وہ اللہ کے جس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا، اس میں نہریں اور دریا چلا دیے اور پہاڑ گاڑ دیے۔ اب آگے مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے وہ شرکاء کہ جن کی تم عبادت کیے جا رہے ہو وہ بہتر ہیں؟ امن یجیب المضطر، یا وہ اللہ تعالیٰ جو محتاج کی داد رسی کرتا ہے، جب بھی کوئی انسان تکلیف، مشکل، مصیبت میں ہو اسے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا بھی ہے، اس کی مشکل کو دور بھی کر دیتا ہے۔ تو کیا ایسا اللہ بہتر ہے یا وہ معبودان باطلہ کہ جن کی تم پرستش کر رہے ہو؟ اذا دعاہ، جب بھی وہ اسے پکارے، کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جب جس حال میں جہاں دل کرے اپنے رب کو پکارو۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ دور کر دیتا ہے برائی کو، دکھ کو، تکلیف کو، جو بھی کوئی غم اور پریشانی ہے اسے وہ دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ، اور تم کو بنا دیتا ہے خلفاء الارض، زمین پر جانشین، زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو اب سوچو، یہ اللہ جو با اختیار ہے، قدرتوں کا مالک ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، یا وہ بہتر ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو؟ اِلَٰهٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہوں کہ تمہاری داد رسی کر سکتا ہو، تمہاری مشکلوں کو دور کر سکتا ہو؟ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت ہی کم یاد دہانی حاصل کرتے ہو، بہت کم ہی اس سے نصیحت حاصل کرنے والے ہو۔ امن یہدیکم، یا پھر سوال محذوف، کیا تمہارے یہ دیوی دیوتا لائق پرستش ہیں یا وہ اللہ جو تم کو رہنمائی کرتا ہے فی ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں میں، والبحر، اور سمندر کے اندھیروں میں، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشراً، خوشخبری دینے والی، بین یدی رحمتہ، اپنے باران رحمت سے پہلے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو اندھیروں میں، چاہے وہ اندھیرے خشکی کے ہوں چاہے سمندر کے ہوں، ہر طرح کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اور پھر بارش برسانے سے پہلے وہ ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشخبری لانے والی ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہیں۔ تو پھر سوچو کہ کیا وہ اللہ بہتر ہے یا جن کی تم پرستش کر رہے ہو؟ اِلَٰهٌ، کیا کوئی معبود ہے مع اللہ، اللہ کے ساتھ، جو ان کاموں میں اس کا شریک ہو؟ تو یقیناً ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے مرتبہ و مقام کے لحاظ سے، اپنے خالق ہونے کے لحاظ سے۔
اپنے قوی اور مختار کل ہونے کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے فرمایا تعالی اللہ، بہت بلند ہے اللہ تعالی، اما یشرکون، ان سے جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ کہاں وہ خالق کائنات اور کہاں اس کی مخلوقات، چاہے وہ چاند سورت کی شکل میں ہوں، چاہے حجر و شجر کی صورت میں ہوں، دیوی دیوتاؤں کی صورت میں ہوں، انس و جن کی صورت میں ہوں، سب اسی کی مخلوق ہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ امن یبدأ الخلق، سوال پھر وہ ذہن میں رکھیے کہ کیا تمہارے مزعومہ شفعاء کہ جن کے بارے میں تم نے خیال کر رکھا ہے کہ روز قیامت یہ تمہیں اللہ سے بچوا لیں گے، حالانکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، اور ایسی ہستیاں بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالحین گزرے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارا جاتا ہے، روز قیامت یہ ان پکارنے والوں سے قطع تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ تو اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ بہتر ہیں۔ امن یبدأ الخلق، یہ وہ اللہ جس نے خلق کا آغاز کیا ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، اسی نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُمْ، اور وہ اللہ جو تم کو رزق دیتا ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، کہ کچھ تو عقل سے کام لے لو، تھوڑا سا تو سوچ لو کہ اللہ کے مقابلے میں بھلا کون ہو سکتا ہے؟ اِلٰہٌ، کیا کوئی اور بھی معبود ہے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، کوئی اللہ کا شریک ہے جو ان کاموں میں اس کا ساتھ دینے والا ہو؟ تو یقیناً ایسی کوئی بات نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کا حکم ہے۔ قل، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ہاتوا برہانکم، تم لے آؤ تمہاری دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ایک طرف تو یہ دلائل ہیں کہ ساری مخلوقات، سارے اسباب، سارے وسائل من جانب اللہ ہیں، دوسری طرف سے جن کو تم مان رہے ہو، بھلا ان کا کیا اختیار ہے، انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے کہ تم انہیں اللہ کا شریک بنا لو؟ اگر تمہارے پاس ایسی کوئی بھی دلیل ہے تو اسے پیش کر دو اگر تم سچے ہو۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہی اس کا سارا نظام چلا رہا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے۔ یہی بات اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے تو پھر نہ انسان کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے۔ اس کا دل و دماغ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کائنات میں صرف عبادت کے لائق ایک ہی ہستی ہے جو اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی اپنی بندگی کی توفیق دیے رکھے اور ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين۔ سورہ نمل، آیات 65 سے 69۔ مختلف عقلی دلائل بیان کرنے کے بعد یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ روز قیامت تمہارے کوئی کام نہ آئے گا، اس لیے اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم آس امید لگائے بیٹھے ہو ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قل، کہہ دیجئے، لا یعلم، نہیں جانتا، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں،
والارض اور جو زمین میں ہیں، الغیب غیب کو، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ علم غیب اللہ کی صفت ہے، آسمان و زمین میں اسے کوئی بھی نہیں جانتا۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جن نیک اور صالحین لوگوں کی یہ مورتیاں اور مجسمے بیت اللہ میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے حالات سے آگاہ ہیں اور روز قیامت بھی یہ ہماری بخشش کروا لیں گے۔ تو یہاں واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ علم غیب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ انبیاء کو بھی جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم وحی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے انبیاء و رسل کو جتنا علم دے دیتے ہیں انہیں اتنا ہی پتہ ہوتا ہے، اور جن معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ انہیں نہ بتائے انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی غیب کے باتوں میں سے قیامت کا آنا بھی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، آپ سے دین کے متعلق مختلف سوالات کیے، آپ نے ان کے جوابات دیے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو یہاں پر بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرما دی ہے کہ زمین و آسمان میں غیب کو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وما یشعرون، اور انہیں تو یہ شعور بھی نہیں ہے، ایان یبعثون، کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ کہ جن شرکاء کے بارے میں تم نے یہ گمان کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں تمہاری شفاعت کرنے والے ہیں، اللہ سے تمہیں قریب کرنے والے ہیں، ان کو تو اپنے بارے میں ہی علم نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جانا ہے دوبارہ۔ تو جب انہیں اپنے اٹھائے جانے کی خبر نہیں تو ان کی شفاعت کے بھروسے پر تم ان کی پرستش کیسے کر رہے ہو؟ بل ادارک علمہم، بلکہ ان کا علم الجھا ہوا ہے، فی الآخرتی، آخرت کے بارے میں۔ بل ادارک کے بارے میں مفسرین نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ تفسیر سعدی میں لکھا ہے بل ضعف وقل ولم یکن یقینا، کہ ان کا علم کمزور پڑ گیا، کم پڑ گیا اور یقینی نہیں تھا۔ ولا علما واصلا الی القلب، اور یہ بات ان کے دل میں بھی اترتی نہیں تھی۔ وهذا اقل وادنى درجۃ للعلم، اور یہ علم کا سب سے ادنا اور کم ترین درجہ ہے۔ تو ایک طرف تو مشرکین مکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمتیں کرتے ہیں، اور یہ سارے کام نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت کے وہ صریح منکر نہیں تھے، چند لوگوں کے علاوہ۔ البتہ چند لوگ ایسے تھے جو صراحتاً آخرت کا انکار کرتے تھے۔ تو آخرت کے بارے میں ان کا ذہن الجھا ہوا تھا، وہ اس کو نہ ماننے کی خواہش کے تحت اسے بعید از قیاس قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب گل سڑ جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ساری دنیا کا حساب کتاب لیا جائے؟ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ الجھے ہوئے ہیں آخرت کے بارے میں۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ لوگ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، ان کی علم کی کیفیت یقین والی نہیں ہے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ لوگ اس میں اندھے بنے ہوئے ہیں، کہ ایک طرف تو ان کے دل ماننے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف یہ بھی انہوں نے خیال کر رکھا ہے کہ جن اصنام کے لیے ہم جانور ذبح کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، بالآخر یہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے۔ تو ان کی مختلف کیفیات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ یہ الجھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ شک میں ہیں، بلکہ یہ اندھے ہو چکے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، وَآبَاؤُنَا، اور ہمارے آباء و اجداد بھی، أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، تو کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے؟ یہ ذہن تسلیم نہیں کرتا، عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جب جسم گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو بھلا ان کو کیسے پیدا کیا جائے گا؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جس اللہ نے تم کو پہلی بار تخلیق کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے گا، جس طرح مردہ زمینوں کو آسمان سے بارش برسا کر زندہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بات کافروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔
لقد وعدنا هذا نحن، اس بات کی دھمکی ہمیں بھی دی گئی ہے، وآباؤنا من قبل، اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی اس بات کی دھمکی دی گئی تھی۔ تو دو اعتراض ہو گئے۔ اول تو یہ کہ یہی بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے قبروں سے زندہ ہو کر نکالے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ قیامت کی آمد کا چرچا تو ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں، آج ہم کو ڈرایا جا رہا ہے، اس سے پہلے ہمارے اگلوں کو بھی ڈرایا گیا، لیکن نہ اس کو آنا تھا نہ یہ آئی۔ لہٰذا ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین، محض اگلے لوگوں کے افسانے، کہ محض یہ اگلے لوگوں کی باتیں ہیں جو ہر زمانے میں دہرائی جاتی ہیں، نسل در نسل یہ منتقل ہوتی آ رہی ہیں۔ تو ان کے جواب میں بھی اللہ نے فرمایا، قل آپ کہہ دیجئے، سیروا فی الارض، تم چلو پھرو زمین میں، فانظروا پس دیکھو، کیف کان کیسا تھا، عاقبۃ المجرمین انجام مجرم لوگوں کا۔ تو ان لوگوں کے اندھے پن کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو، چلو پھرو، پچھلی قوموں کے آثارات عبرت پر نگاہ ڈالو تو تمہیں سمجھ میں آئے کہ یہ اساطیر الاولین نہیں ہیں بلکہ حقائق ہیں، اور ان حقائق کے نشان عبرت تمہیں بہت سی جگہوں پر مل جائیں گے۔ اور جن علاقوں کی طرف یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے ان رستوں پر ایسی بہت سی بستیاں آتی تھیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئیں، اور ان کے رہنے والوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اور آج بھی ان لوگوں کے آثارات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ عقیدہ آخرت انسان کا جتنا پختہ ہوتا جائے گا اس کے اعمال اتنے ہی سنورتے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم کو آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔